أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے سورہ پڑھی آیت نمبر سورہ الشورى کی آیت نمبر 51۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ہم نے ان یکلم اللہ الا وحیا، یہ ہم نے پڑھی اس ہیڈنگ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وحی کیوں رکھا۔ پھر او من وراء الحجاب، من وراء الحجاب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام من وراء الحجاب تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی تھی وہ بھی من وراء الحجاب تھی؟ تو اس میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی۔ آج ہم اگلا لفظ او یرسل رسولا فیحیی بإذنہ، اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ او یرسل رسولا فیحیی بإذنہ، او یا یرسلا وہ بھیجے رسولا کوئی فرشتہ رسول، فیحیی بس وہ وحی کرے بإذنہ ہی اس کے حکم کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ تو اس کی تفصیل ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی، او یرسلا رسولا فیحیی بإذنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک وحی ایسی ہوتی ہے جو بالواسطہ آتی ہے، یعنی کہ ہم اپنے بندے سے بے شک کلام کرتے ہیں مگر براہ راست نہیں، بلکہ ہم فرشتہ رسول سے، ملک رسول سے بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتہ ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، اور رسول یعنی پیغام لے جانے والا، جس فرشتے نے پیغام بھیجنا ہوتا ہے یا پہنچانا ہوتا ہے، جو قاصد ہوتا ہے۔ اور ملک رسول جو ہوتا ہے یعنی فرشتہ رسول، وہ آگے بشر رسول سے بات کرتا ہے، یعنی جو انسان ہے رسول زمین پہ اللہ تعالیٰ کا، اس سے بات کرتا ہے، مگر بہرحال یہ بھی وحی ہوتی ہے۔ ملک رسول کے ذریعے کوئی بات پہنچانے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شک جو ہے وہ وحی کے دائرہ سے خارج ہے۔ اس لیے یرسل رسولن کے بعد فیحیی کا لفظ دہرایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ شک بھی وحی الہی میں شامل ہے۔ اس کے بعد بھی اذن ہی کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ملک رسول جو ہے یعنی فرشتہ رسول جو ہے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ ہمارے اذن اور منشا سے ہمارے اذن اور منشا سے، یعنی جتنی ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں وہ بات پہنچا دیتا۔ گویا وہ وہی کلام مگر ہے تو وہ وہی کلام مگر اس کلام کے پہنچانے میں ایک واسطہ پیدا کر دیا جاتا ہے، تو اس واسطے کے ذریعے سے جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی بھیجتی ہے۔ ایک براہ راست وحی جو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنے بندے سے، دوسری جو ہے من وراء الحجاب، اور تیسری بالواسطہ وحی یعنی کہ جبرائیل کے ذریعے یا اپنے رسول کے ذریعے، فرشتہ رسول کے ذریعے جو وحی بھیجتا ہے وہ وحی بالواسطہ وحی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔